المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، جب حالات پہ نظر پڑتی ہے اور خصوصاً امت مسلمہ کی حالت زار کو جب دیکھنے یا پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو یقین جانیے ایک مایوسی سی ہو جاتی ہے. لیکن جب اپنے اسلام کی سچائی کو دیکھتے ہیں اور اس تصور کو، فکر کو ذہن میں رکھ کے سوچتے ہیں کہ دنیا میں روز اول سے دو نظریے، دو فکریں پروان چڑھی ہیں. ایک وہ نظریہ جس میں اللہ کی وحدانیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، سچائی، حق، انصاف اور حق پرستی، ایک نظریے کی بنیاد یہ ہو، اور ایک دوسرا نظریہ جو شرک، بدعت، ظلم و جبر، ناانصافی، اس پر مبنی ہو. جب دونوں نظریوں کے حاملین کو ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں تو پھر وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے جو حالات کو دیکھ کے ہمارے اوپر چھا جاتی ہے کہ حق پرست لوگ، مظلوم لوگ جو حق پر ڈٹے ہوں، وہ چاہے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر کامیابی اور فتح ان کا مقدر رہتی ہے. ناظرین کرام، یہ چیز ہم دنیا کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو انصاف کی بات کرتی ہیں، جو اپنے حق کی بات کرتی ہیں، جو آزادی کی بات کرتی ہے. اگرچہ ان تحریکوں کو چلتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ انہیں کامیابی ملے گی، ضرور ملے گی. دنیا کی تاریخ میں لکھا جا چکا بھی ہے اور لکھا بھی جائے گا کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک 70 سال سے جدوجہد جاری رکھتی. یہ تحریک، اس تحریک کے حاملین نے بیش بہا ظلم برداشت کیے. ماؤں کے بچے ان کے سامنے ذبح کیے گئے اور دلہنوں کے شوہر ان سے چھین لیے گئے. بچوں کے باپ ان کے سامنے قتل کیے گئے. ماؤں کی امید، ان کے نوجوان بچے ان کے سامنے لہو لہان کر دیے گئے. ایک جنت نظیر وادی، اسے ایک عرصے سے خون سے مسلسل رنگین کیا جا رہا ہے، لیکن ہم سب خاموش صرف یہ تماشا دیکھتے ہیں. دنیا یہ تماشا ایک عرصے سے دیکھ رہی ہے، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ اٹھے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، کہ اٹھے اور اس ظلم کے خلاف دنیا کو یہ بتائے، اور جو نام نہاد انسانیت کے علمبردار ہیں انہیں یہ بتائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، مذہب کو ایک طرف رکھا جائے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے،
یہ انسانیت کا قتل عام ہے، اسے روکا جائے۔ وہاں پہ جانا، کسی کا ہاتھ روکنا، یہ تو درکنار، کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ اس کے خلاف 2 لفظ اپنی زبان سے نکالے۔ بڑی حیرت ہو رہی ہے ناظرین، ایک عرصے سے یہ کشمیر کا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری پیدائش سے قبل جب سے ہم پیدا ہوئے، کشمیر کشمیر کشمیر، ان کی ایک ہی امید ہے اور وہ ہیں ہم پاکستانی۔ لیکن جب پاکستان کی یعنی طرز عمل پہ نظر ڈالی جاتی ہے اور پاکستان کے کردار پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو پھر مجھے بذات خود یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیوں پاکستانی ہوں۔ یعنی میں اپنے طور سے تو شاید بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری پہچان پاکستان ہے، میری پہچان یہ پاک سرزمین ہے۔ یہ پاک سرزمین جو بھی قدم اٹھائے گی میرا سر فخر سے بلند ہوگا۔ لیکن کشمیر کے مسئلے پہ ابھی پاکستان جس طرح خاموش ہے، اس سے ہمارا سر شرم سے جھک رہا ہے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں ان کشمیریوں سے، ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے جو اپنا لہو دے کر یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، جو پاکستان کا پرچم اوڑھ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ تم بھلے کچھ بھی کرو، ہمارے حق میں بولو نہ بولو، لیکن ہم یہی نعرہ لگاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی تحریک کے حوالے سے اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور خدا کرے کہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش، ہمارا یہ چھوٹا سا پیغام کسی تک پہنچ جائے۔ خدا کرے کہ کوئی اٹھے اور اس ظلم اور اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائے۔ آج کی بزم میں ہمارا ساتھ دیں گے جو مہمانان گرامی ہیں، ان میں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب فردوس جمال صاحب، نوجوان تجزیہ نگار ہیں۔ جناب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جمال صاحب کشمیر کے حوالے سے یعنی گہری نظر رکھتے ہیں، وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے یعنی تازہ ترین خبریں اور جو اپڈیٹس ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں، اور خاص کر کشمیر کا کردار یعنی پاکستان کا کردار کشمیر کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ان کا یعنی گہرا مطالعہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دیگر مہمانان گرامی میں جموں کشمیر سے مشہور صحافی اور حریت رہنما جناب سید افتخار گیلانی صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور اتحاد الامہ فورم کے چیئرمین اور معروف قانون دان، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر وکیل جناب جمیل فیضی صاحب بھی اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ جمال صاحب، حالات بہت گمبھیر ہیں، لیکن ہمیں تو فرصت نہیں مل رہی کہ ہم پاکستان کی سیاست سے باہر نکلیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے باہر نکلیں۔ آپ نظر رکھتے ہیں، آپ حالات سے اپنے آپ کو واقف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہاں کی، اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی آگاہی دیں تاکہ اس کو مد نظر رکھ کے ہم بات آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس خاص پروگرام کے لیے مجھے انوائٹ کیا۔ میرا چونکہ کشمیر سے ایک فزیکلی بھی تعلق ہے، جی بالکل، ایک تو ہر پاکستانی کشمیر کا حصہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تعلق ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے چونکہ میرا گلگت بلتستان سے بلانگ کرتا ہوں، یعنی جغرافیائی لحاظ سے فزیکلی ہمارے بلڈ جو ہے وہ کشمیر کی 3 اکائیاں، وادی، جموں اور گلگت بلتستان، یہ 3 کشمیر کا بھی حصہ ہے اور مسئلے کشمیر کے بھی ہم حصہ ہیں۔ ہمیں جتنے حقوق نہیں مل رہے ہیں، جتنے رائٹس نہیں مل رہے ہیں، وہ اس بنیاد پر نہیں مل رہے ہیں گلگت بلتستان میں کہ کشمیر کے مسئلے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہم جتنی قربانیاں اپنے حقوق کے حوالے سے ابھی تک نہیں مل رہے، ہمیں حقوق دے رہے ہیں، وہ کشمیر کی وجہ سے، کشمیر کی وجہ سے آپ کو بھی محروم رکھا ہے۔ ہاں، محروم رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں خود کشمیر کی شیخ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، جو کشمیر میں بہت بڑی تعداد میں ہے، ہماری فیملی جو تعلقات ہے وہ سارا کشمیر سے۔ اس سے ہٹ کے ہم چونکہ ہر پاکستانی وہ کشمیر کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے، جی بالکل، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تازہ ترین صورتحال کیا؟ عبداللہ صاحب، کشمیر ہر روز کشمیر کی تازہ ترین صورتحال ہوتی ہے، اور خون سے رنگین، اور ہر شام وہاں پہ شام آشام ہوتی ہے، ہر شب دیجور ہوتی ہے، اور ہر صبح وہاں پہ سورج خون میں نہا کے نکلتا ہے اور
خون میں ہی دور افق پہ جا کے لہو رنگ خون میں غروب ہوتا ہے. لیکن ایک بات پر امید یہ ہے، ایک بات جس پہ ہم حوصلہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے اس سب جبر کے بعد، اس شب دیجور کے بعد، اس آشام کے بعد، اس سورج کے خون میں ڈوبنے کے بعد بھی کشمیریوں کے جذبے میں کمی نہیں آئی ہے. ان کے پائے استقلال اور استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے. ان کے جذبے کم نہیں ہوئے، ان کے قبرستان آباد ہو گئے، ان کے گھروں میں بے وجہ زیادہ ہو گئی، لیکن ان کے جذبے ٹھنڈے نہیں پڑے. صورتحال عبداللہ صاحب اگر بہت قریب کر کے ہم دیکھیں تو صرف اگر ہم جون مہینے کی بات کریں، 14 جون 2018 جو پچھلا تھا، اس میں اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ آئی کشمیر کے حوالے سے، اور وہ رپورٹ تھی 49 صفحات پر مشتمل. انہوں نے سفارش کی تھی، اور اس سفارش میں اس نے لکھا تھا، انہوں نے سفارشات میں، کہ مقبوضہ کشمیر میں جون کے مہینے میں اور جولائی کا جو مہینہ تھا، مئی کا مہینہ تھا، اس میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. لہٰذا کشمیر کے اوپر ایک جو ہے نا انکوائری کمیشن بنایا جائے. اقوام متحدہ کی یہ وہ تھی مشاورت تھی، اور اقوام متحدہ نے 49 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ جاری کی تھی کہ یہ ہونا چاہیے، کشمیر میں تشویشناک حالات ہیں. یہ اقوام متحدہ کر رہا ہے. تو اب انڈیا نے اس رپورٹ کو نہ صرف مسترد کر دیا، بلکہ اس کے فوراً بعد 19 جون 2018 کو، اس کے 14 جون کے ایک ہفتے بعد، انہوں نے کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا. گورنر راج مطلب یہ کہ پہلے جو حکومت تھی وہاں پہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی محبوبہ مفتی کی حکومت تھی. محبوبہ مفتی کا پوتلی وزیر اعلیٰ، اور محبوبہ مفتی کے نریندر مودی کے ساتھ قریبی تعلقات، نریندر مودی کی پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس، سب کچھ توڑ کے انہوں نے گورنر راج وہاں پہ نافذ کر دیا کشمیر میں. اور گورنر بھی کس کو؟ نریندر ناتھ وہرا کو، مطلب وہاں پہ نریندر مودی اور یہاں پہ نریندر ناتھ، اس کو تمام اختیارات دیے. اور گورنر راج یہ کشمیر کی پچھلے 40 سالہ تاریخ میں 8واں بار یہاں پہ گورنر راج نافذ ہوا ہے کشمیر میں. ٹھیک ہے. تو اب گورنر راج نافذ ہونے کے فوراً بعد محبوبہ مفتی، جو کبھی کسی کشمیری شہید پہ نہیں بولی تھی، جو بی جے پی کی خاص قریبی الائنس میں شامل تھی، کٹ پتلی وزیر اعلیٰ تھی، وہ بھی چیخ اٹھی، چلا اٹھی کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے، کشمیر میں جبر، ظلم اور ستم اور استبداد کو بند کیا جائے. یہ محبوبہ مفتی کہہ رہی ہے، جو اتنا عرصہ خاموش تھی، جتنا عرصہ مودی گورنمنٹ کے ساتھ رہی، ان کی وزیر اعلیٰ رہی. تو آپ صورتحال کا اندازہ کریں کہ کس قدر تشویشناک صورتحال وہاں پر ہے. اور اس کے فوراً بعد یہاں پہ صرف اسی مہینے کے اگر میں بات کروں، جون کے مہینے میں 35 شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان 35 میں سے 4 بچے، چھوٹے دودھ پیتے بچے شہید ہوئے، اور 3 نوجوان شہید ہوئے. اور نوجوانوں میں 15 سال کا جو بچہ ایک شہید ہو گیا ہے، فیضان کی کہانی پڑھ کے میرا تو دل مجروح، اور میرا تو مطلب میں اندر سے رونگٹے کھڑے ہو جائے. فیضان کے والد ڈاکٹر تھے، عبدالغنی. اسی کے ہسپتال سے اس کو فون آتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی ہے، تو آپ آ جائیں، ان کی تھوڑی سی آخری وہ کرنی ہے، معائنہ کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے. وہ دوڑ کے پہنچتے ہیں، کوئی کشمیری ہوں گے، تو اس کے سامنے جب آتی ہے لاش تو اس کے بیٹے کی لاش ہوتی ہے. تو مطلب ایک اذیتناک صورتحال کشمیر کے اندر یہ ہے. جبکہ اس سے پہلے مہینہ دیکھیں، اگر ہم مہینہ جو مئی کا مہینہ ہے، مئی کے مہینے میں 80 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں کشمیر کے اندر. ایک مہینے کے اندر 80 سے زیادہ شہادتیں کشمیر کے اندر ہوئی ہے. اور یہ سارا دیکھو، اب یہ جو حالیہ جو تحریک ہے، میں آپ کو مثال دے دوں، کشمیری ان کے جذبے دیکھیں، ان شہادتوں کے بعد ان کے مطلب حوصلے دیکھیں. انہوں نے وہاں پہ ایک مجاہد شہید ہو گیا کشمیر کے اندر، اس کے جو پہلے جنازہ ہوا تھا اس میں 70,000 کشمیری جمع ہوئے تھے، 70,000 پہلے جنازہ، اور پوری وادی میں 13 جنازے ہوئے، اس کے 13 جنازے اس کے ہوئے. ماؤں نے ان کا بوسہ دے کے اس پہ پیشانی پہ ان کو دفنایا ہے، ان کو وہ کر دیا. تو مطلب یہ ابھی دوسرا ایک شہید کی میں وہ دیکھ رہا تھا، وہاں پہ نوجوان اس کو شہید کیا گیا، مدثر کو، اور مدثر کی لاش وہ حوالے نہیں کر رہی ہے ابھی تک، اس کے والدین کو نہیں دے رہی، وہ پریس کلب میں احتجاج کرے. مطلب پوری وادی میں ایک تو یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اس میں جو جدید چیز ہے، نئی چیز یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی مار رہے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو مارنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کے مجبور کریں، ان کو خوف، ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے، ان کو ٹھیک ہے نا ہتھیار ڈالنے پہ. ہتھیار انہوں نے کیا ڈالنا ہے کہ آزادی کے نعرے سے دستبردار ہو جائے،
آزادی کی بات نہ کرے, اپنے حقوق کی بات نہ کرے. دیکھیں نریندر مودی جب حکومت میں آیا تھا, انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی بی جے پی نے, انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو کچلنا ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے گورنر راج لگایا ہے, گورنر راج کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ فوج کے جو کالے قوانین ہیں ان کو ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ, کوئی پارلیمنٹ نہیں, کوئی اسمبلی نہیں, اسمبلی کو تحلیل کیا ہے تو ایک آدمی, اور وہ آدمی کہاں سے اس کو کان کھینچے جا رہے, اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے دلی سے, اور وہ تمام افواج کو جو کرنا چاہیں گے وہ کریں گی فوج. تو مطلب ایک طرح کی تشویشناک صورتحال ہے, ایک طرح کا المناک وہاں پہ سانحات ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر, مختلف کپواڑہ میں ہو رہے ہیں, اچھا راجوری میں ہو رہے ہیں, مختلف ان کے شہروں میں یہ ساری صورتحال اس وقت جو نئی تازہ صورتحال. اچھا جمال صاحب, بڑی المناک صورتحال ہے یہ جو اقوام متحدہ نے جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی اور جو سفارشات پیش کی تھی, اس کو انڈیا نے اس کا یعنی توڑ آگے پیش کر دیا. تو کیا اقوام متحدہ میں کوئی ایسا ملک اسلامی نہیں تھا جو اس حوالے سے بولتا, آواز اٹھاتا؟ دیکھیں اقوام متحدہ کے اندر یا اقوام متحدہ نے کشمیر کے حوالے سے 18 سے زیادہ ریزولوشن اس کی موجود ہے, اور وہ 18 سے زیادہ ریزولوشن میں کیا ہے یہ کہ بھائی ان کو خود ارادیت کا حق دیا جائے, ان کی رائے شماری کی جائے اور انہیں اس بات کا حق دیا جائے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا. یہ اقوام متحدہ کی ہے, لیکن مصیبت یہ کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے پیچھے پاکستان ہے, لیکن پاکستان وہ کردار ادا نہیں کر رہا ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں اس سے جو ان کی کمیشن نے ایک رپورٹ دے دی ہے, ہیومن رائٹس کمیشن نے انکوائری, دیکھو 49 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے, اور وہ رپورٹ میں مطلب تمام وہ چیزیں شامل ہیں جو کشمیر میں اس وقت وائلیشنز ہو رہی ہے انسانی حقوق کے, اور ٹھیک ہے نا ظلم و جبر ہو رہا ہے, وہ ساری چیزیں. پاکستان اس کو اٹھا سکتا تھا, یعنی اس وقت اگر پاکستان بولتا تو اس کی آواز میں, پاکستان کی آواز میں مطلب پاکستانی میڈیا نہیں بول رہا ہے اس پہ, حکومت تو دور کی بات, وہ ان کے ظاہر جو ہماری سابقہ حکومت تھی ان کے انڈیا کے ساتھ بہت سارے قریبی تعلقات تھے مودی حکومت کے ساتھ, ان کو مودی کے یار کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن دیکھیں پاکستان, کشمیر ہمارا مسئلہ ہے, کشمیر افریقہ کے کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر سری لنکا کا مسئلہ نہیں ہے, ایتھوپیا کا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر ہماری شہرگ ہے, ہمارا مسئلہ ہے. وہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, ہمارے لیے ہمارے جنڈو میں اپنے شہداء کو دفنا رہے ہیں, ہماری گڑیوں ہمارے معیاری ٹائم کے مطابق وہ اپنی گڑیاں سیٹ کرتے ہیں, ہمارے کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے پاکستانی جھنڈا لے جاتے ہیں, ہمارے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر موقع پہ وہ ہمارے لیے ہم سے ملنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہم ہے کہ ان کے ایسے وکیل کی مطلب ان کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں. ہم نے ان کے سوال یہ کہ پاکستان نے کیا کیا کشمیر کے لیے. ویسے جمال صاحب سوال یہ تو میں آپ سے کروں گا کہ پاکستان نے کیا کیا ابھی تک اور کیا کرنا چاہیے, لیکن پاکستانی عوام ہے, پاکستانی قوم ہے, ان کے جذبات کو تو سلام پیش. دیکھیں پاکستانی قوم, لیکن جب ریاست اور پھر ریاست کے جو مین ستون ہوتے ہیں, میڈیا ہو گیا, پارلیمنٹ ہوگی, جب یہ اس طرح خاموش رہیں گے تو عوام کے اس جذبات سے کچھ بات بن پائے گی. دیکھیں ایک چیز میں جو محسوس کر رہا ہوں ہمیشہ سے میرے ذہن میں یہ تھی کہ ہمارے کچھ ایسے ایشوز ہیں پاکستان کے, ایسے مسائل ہیں یا ہمارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حکومت کے بجائے وہ ریاست کی چیزیں ہونی چاہیے. حکومت کا ہوتا ہے تو مسئلہ یہ دیکھا, مسئلہ کشمیر ہے, یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, نون لیگ یا تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ریاست کا مسئلہ ہے. تو ریاست کا جو بھی مسئلہ ہو اس میں اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ ریاست اس کو براہ راست ہینڈل کر رہی ہو اور ریاست کے مفاد میں جائے. اس میں کوئی حکومت آئے, جیسے مشرف کا دور آیا تو مشرف نے کشمیر میں جو ہے فور نکات ایجنڈا اور یہ سارا کچھ اس نے اپنی کچھ پالیسی بنائی. نواز شریف گورنمنٹ آتی ہے تو کشمیر میں کوئی اپنی پالیسی بناتی ہے, جبکہ اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے اپنی پالیسی بنائی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر حکومت اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کے وہ کان مروڑ رہی ہوتی ہے, اس کی ناک جو ہے نا موم کی ناک کا بھی ادھر موڑ, یعنی کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ بناتے ہیں, جبکہ کشمیر ہمارا قومی مفاد کا مسئلہ ہے, ہمارے ملک کا حصہ ہے. کشمیر ہماری شہرگ ہے, ہمارے ان کے ساتھ کلمے کا رشتہ ہے, ہمارا جو ہے ہم تو کہتے ہیں مطلب تقسیم کا جو تقسیم بر صغیر تھا اس کا نامکمل ایجنڈا ہے. پاکستان کی تکمیل اس دن ہوگی جب کشمیر پاکستان کو ملے گا, تو ہم اس کو ریاستی مسئلے کے بجائے اس کو حکومتی بناتے ہیں. اور حکومتی بنانے کی وجہ سے دیکھیں پچھلے
جو 5 سال 4 سال حکومت ہماری رہی اس نے کشمیر کے حوالے سے کوئی کام سرے سے کیا ہی نہیں. ہماری کشمیر کمیٹی تھی, اس میں جو کچھ ہو گیا سب کو پتہ ہے, اس کی کیا کارکردگی ہے سارا کچھ. کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, تو اس کا کردار آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ایک عرصے سے کشمیر کے نام پہ ایک کمیٹی ہے, اس کو ریاست کی طرف سے خزانے سے, قومی خزانے سے باری برکم یعنی فنڈ مل رہا ہے, تو کس چیز کے لیے مل رہا ہے, ان کو کیا کرنے کا یعنی وہ ٹاسک دیا جاتا ہے, اور وہ کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا دیکھیں کشمیر کمیٹی اگر آپ گیلانی صاحب کو لے لیتے ہیں اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. گیلانی صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. بات کر رہے ہیں جی کشمیر کے حوالے سے. کشمیر میں اس وقت جس طرح جمال صاحب نے فرمایا وہاں پہ روزانہ کی حالت بالکل ابتر ہوتی ہے, لیکن ان دنوں پھر انڈین فوج کے مظالم کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں. تو سر کیا صورتحال ہے, نئی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, ہمیں اس سے آگاہ کریں, پھر آگے ہم بات بڑھاتے ہیں. صورتحال تو ویسے کشمیر میں جو ہے کئی سالوں سے ہی خراب ہے جی, لیکن یہ ہم کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ تقریباً 2016 سے جو صورتحال کشمیر میں پیدا ہو گئی ہے وہ انتہائی خراب صورتحال ہے. اور اس صورتحال میں جو ہے دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہے ان کو گولیوں کا شکار ہو گئے ہیں, اور کافی جگہوں پر کافی لوگ جو ہے مارے بھی گئے ہیں. جی جی جمال صاحب, گیلانی صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. کشمیر کمیٹی دیکھو, کشمیر کمیٹی بنیادی طور پہ جب بنائی گئی تھی, یہ کافی سالوں پرانے ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے سفارشات مرتب کرے گی کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, اور اس میں بڑے ذہن بیٹھیں گے, وہ ڈسکس کریں گے کہ کشمیر کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. وہ سفارشات حکومت کو پیش کی جائیں گی اور حکومت ان سفارشات کی روشنی میں آگے کام کرے گی. نصر اللہ خان, نوابزدہ نصر اللہ خان اس کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. اس کے دور میں مولانا صاحب سے پہلے, مولانا صاحب سے بہت پہلے وہ اس کے دور میں کشمیر کمیٹی حقیقی معنوں میں کام کر رہی تھی, اور انہوں نے کام یہ کیا. میں ان کے کاموں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے دنیا بھر میں جہاں سفارت خانے تھے ان میں کشمیر سیل قائم کیا. کشمیر سے ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا تھا اگر امریکہ میں وہ ہے سفارت خانہ ہے تو وہاں پہ کشمیر کا ایک آفس ہوگا, اس میں سے تمام ایکٹیویٹیز ہوں گی, میڈیا کو تمام کو بلایا جائے گا, مغربی میڈیا کو, امریکہ کے میڈیا کو کشمیر کی صورتحال پہ ان کو بریف کیا جاتا ہے, اپڈیٹ رکھا جائے گا. برطانیہ میں ایک اگر پاکستانی ایمبیسی ہے تو وہاں پہ ایک سیل ہوگا کشمیر سیل کے نام سے, وہ وہاں پہ وہ سارا کچھ کرے گا. تو نوابزدہ نصر اللہ خان مرحوم کے دور میں کشمیر کمیٹی بہت متحرک, فعال اور ایکٹیو رہی, اور کشمیر مسئلہ اسی دور میں حقیقی معنوں میں انٹرنیشنل مسئلہ ہوا, عالمی مسئلہ ہوا. دنیا کے بہت زیادہ وہ آ گئے, صحافی آ گئے, انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیر میں آ گئی. تو یہ انڈیا اس دور میں کافی پریشرائز ہو گیا, اور انڈیا ڈرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے مفاد پرست حکومتیں آئی, نواز لیگ حکومت آ گئی, پیپلز پارٹی حکومت آئی. ان کے پاس اپنے کسی اتحادی کو منانے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو گفٹ کرنے کے لیے ایک عہدہ تھا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین شپ. وہ کسی ایسے آدمی کو جنہوں نے اس کی ہیلپ کی ہے, مدد کی ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے بطور گفٹ یہ عہدہ پیش کر رہے تھے. اور پچھلے 2 اس حکومتوں میں یہ عہدہ بلا شرکت غیر حضرت مولانا صاحب کے پاس آ گیا, اور وہ اس کے بلا شرکت غیر چیئرمین بنے. اور بدقسمتی سے 2 سالوں کے درمیان, سوری 2 ٹینول کے درمیان, ٹھیک ہے نا, ٹوٹل اس کے جو ہے 8 اجلاس ہوئے ہیں. ٹوٹل 8 اجلاس, یہ 9 سال بنتے ہیں. 9 سالوں کے درمیان ٹوٹل 8 اجلاس ہوئے. حالانکہ اصولی طور پہ اس کے ہر مہینے میں اجلاس ہونا چاہیے تھا, اور صرف اجلاس ہی ہوئے. اجلاس ہوئے ہیں, کوئی سفارشات ان میں نہیں بنی, ٹھیک ہے نا, کچھ اس میں پیش رفت نہیں ہو گئی. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اور وہاں پہ ایسے لوگوں کو میں نام نہیں لوں گا کشمیر کمیٹی کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو بنیادی طور پہ کشمیر کے حوالے سے کچھ جذباتی موقف نہیں رکھتے ہیں, کوئی وہ وابستگی نہیں رکھتے ہیں, کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. کشمیر کمیٹی میں آپ ایسے لوگ رکھیں, کشمیر کے لوگ رکھیں, آزاد کشمیر کے لوگ رکھیں. جی بالکل, جو کشمیر ایشو سے کو جانتے بھی ہیں, کشمیر ایشو پہ ان کی قربانیاں بھی ہیں. فار ایگزامپل جماعت اسلامی کے لوگوں کو اٹھا کے رکھیں. جماعت اسلامی کے کتنے لوگ ہیں کشمیر میں, ان کو آپ کشمیر کمیٹی کے ممبر بنا سکتے ہیں.
آپ گلگت بلتستان کے لوگ رکھیں جو فریق ہیں کشمیر کے، مسئلہ کشمیر کے، میں نے کچھ نام بھی تجویز کیے تھے کشمیر، آزاد کشمیر کے، اور اس کے بعد گلگت بلتستان کے لوگ کشمیر، جو کشمیر مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے. اسی طرح پاکستان میں کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اس طرح بہت سارے اور لوگ ہیں جو کشمیر کمیٹی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ان کو ممبرشپ دے سکتے تھے، وہ نہیں ہوا. تو کشمیر کمیٹی بنیادی طور پہ اچھا جمال صاحب، بڑی ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جو چیئرمین صاحب ہیں کشمیر کمیٹی کے، جی جی کراچی کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کراچی پاکستان کی شارک ہے. جی جی مطلب یہ بہت اس طرح کے دیکھیں، یہ عام مطلب اس وقت میں نے میڈیا میں دیکھی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کچھ ٹرمز، کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر قوموں کی پرورش ہوتی ہے، اس سے آپ جمپ کرتے ہیں لاشعوری طور پہ، قوم کو ایک دوسری طرف لے کے جاتا ہے. مثلا پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ بھائی پاکستان کی شارک کیا ہے؟ کشمیر ہے. بھارتی قوم سمجھتی ہے اٹو ڈنگ ہمارے کیا ہے؟ کشمیر ہے. تو آپ غیر شعوری طور پہ اس سے آپ ان کی ذہن کو منتقل کر رہے ہیں کہ وہ بہت ہم نے مذمت کی پوری، مطلب پاکستانی محب وطن قوم نے اس بیان کی مذمت کی کہ بھائی کشمیر کی شارک کراچی ہے، پھر جی اس سے کراچی سے آئے گا لاہور، یہی ہم آپس میں لڑتے رہیں گے ہماری شارک کیا ہے. شارک اس لیے کہا تھا کہ ہمارا، دیکھو چیزوں کو سمجھنا ہے، ان کی دیکھیں ہمارے جتنے دریا ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ کشمیر سے آتے ہیں. بہت بڑا ایشو. ہمارے جتنے دریا بھارت نے وہاں پہ کشن گنگا ڈیم بنایا، فلانا ڈیم بنایا، ہمارے پانیوں کے اوپر بنایا. ان کے دریا ہماری طرف بہتے ہیں، ان کا کلچر، ان کی ثقافت. میں ایک عربی بہت بڑے مصنف ہیں، ان کی کتاب پڑھا تھا مسئلہ کشمیر کے اوپر لکھی. وہ پوری دنیا گھومے، کشمیر میں 2 دفعہ ہو گئے، اور مقبوضہ کشمیر میں جا کے انہوں نے 2 دفعہ وہاں پہ، ان کو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انڈیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ ایک سیاح ہیں، سیاح اور صحافی ہیں، پوری دنیا گھومے ہیں. انہوں نے کشمیر پہ کتاب لکھی 2 دفعہ جانے کے بعد، اور کشمیر میں بیٹھنے کے بعد، وہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد، کلچر کو دیکھنے کے بعد، عام لوگوں سے گل ملنے کے بعد، اس نے کہا میں انڈیا میں بھی رہا ہوں، پاکستان میں بھی رہا ہوں، کشمیر میں رہا 2 دفعہ. تو میں نے دیکھا کشمیریوں کا کچھ بھی، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی شکلیں، ان کا کلچر، کچھ بھی انڈیا سے نہیں ملتا ہے. ارے واہ. وہ کہتا ہے ان کا سب کچھ، وہ کہتا ہے ان کی شکلیں دیکھو، ان کا لہجہ دیکھو، ان کا انداز دیکھو، ان کے ایون کپڑے تک، وہ جو پہنتے ہیں کپڑے تک، اس کا جو سٹائل ہے وہ بھی پاکستان سے ملتا ہے. ان کی رنگیں، کہتے ہیں فطرتاً، کلچرن، اور یہ سارے حوالے سے وہ کشمیری پاکستانی ہے. تو یہ مطلب دنیا کہتی ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کر دیا جی، بس اس طرح کی چیزیں لا کے میں ایسا بیان دے دیا. دیکھیں میاں صاحب ہمارے، میں کھینچنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے دیکھیں سیکیورٹی، آپ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں جو کشمیر پہ سٹینڈ لے سکتے تھے. آپ انڈیا نے 8 لاکھ فوج وہاں کشمیر میں رکھی ہے، یعنی جتنی ہماری کل فوج ہے اتنی، ٹھیک ہے، کل فوج وہ وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ باؤنڈری لائن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں انڈین آرمی، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی کشمیری شہید ہو رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے طرف جو کشمیری جو ہے جی آئے روز کنٹرول لائن میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیری شہید ہو رہے ہیں. وہاں فوج ہماری کشمیر کے بارڈر کے اوپر بیٹھی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی فوج کو حوصلہ دیتے، پش کرتے، ان کی شہادتیں ہوتے. لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں ISI جو ہے وہاں پہ ہمارے بندوں کو تھپڑ مار رہی ہے، ہمارے بندوں کو انتخابات میں یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، فستانہ ہو رہا ہے. ایک آدمی، کسی آدمی کا میں وہ کر رہا تھا، میاں صاحب اتنی مطلب اپنے مفاد کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں، اس حد کے، اس کو ابھی وزیر اعلیٰ بھی نہیں چاہیے، اس کو وزیر اعظم بھی بننا نہیں چاہیے. اس کو مطلب اس کے دل میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اقتدار کی بھوک نہیں ہے. اس کو صرف ڈر یہ ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اگر میرے زندگی بھر کی کمائی، اگر یہ منی لانڈرنگ اور یہ سارا 3 ارب کا جو مسئلہ ہے، اگر یہ سارا ضبط ہو گیا تو میں فٹ پاتھ پہ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس کو خوب اس بات کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فیضی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. فیض صاحب بات کر رہے ہیں ہم کشمیر کے حوالے سے. کشمیر، سلگتا کشمیر ان دنوں وہاں کے یعنی چنار جل رہے ہیں، وہاں کی مائیں چیخ رہی ہیں، بچے چلا رہے ہیں. لیکن میں نے جمال صاحب سے بھی عرض کیا تھا فیضی صاحب کہ کشمیریوں کی امید ہم سے وابستہ ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ان دنوں میں کشمیر کی کیا صورتحال ہے یہ ہم، میڈیا تو ہمارا بالکل نہیں دکھا رہا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک وہ حالات پہنچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہماری یعنی حکومت اور ہمارے اداروں کا کردار، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبداللہ عالم بھائی.
حقیقی بات یہ ہے کہ وہاں پر کشمیر میں جنت نظیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جی وہ اب ناقابل برداشت تو ہے ہی، اب تو ناقابل بیان جی بالکل ناقابل بیان، جی بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مصرع ہے وہ جس میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جی بالکل. اس میں میڈیا کا رول اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں اس سلسلے میں بالکل بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، بلکہ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جتنے کشمیری لیڈر ہیں شاید وہ بھی اس کو اس سنجیدگی سے نہیں لے رہے جس طرح لینا چاہیے. میں انگلینڈ میں ایوب ٹھاکر صاحب تھے جو کشمیر کی تحریک کا وہ آفس چلا رہے تھے، نذیر گیلانی صاحب، میں نے ان کے ساتھ بھی وہاں پہ کام کیے ہیں جی. وہاں پہ بھی کچھ ایسی صورت ہو گئی ہے کہ لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح سے کام نہیں کیا جا رہا جس طرح سے اس کو کیا جانا چاہیے تھا. ہم نے اپنے جو مفادات ہیں جی وہ اجتماعیت سے ہٹا کر اکائیوں میں ہم لے گئے ہیں. ہر ریاست اور ملک کا اپنا مفاد ہو گیا ہے، طاقت بکھر چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر پھیلتے ہوئے قبرستان، شہیدوں کے لہو جی اور پیلٹ گنوں سے چھنتی ہوئی بینائیاں، چیخو پکار کرتی بیٹیاں، جب مسلم امہ کے ضمیر کو بیدار کرنے میں ناکام ہے تو عالمی ضمیر تک کیسے یہ آواز پہنچے گی اور اس کو کیسے بیدار کیا جائے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت دکھ والی بات ہے. پاکستانی حکومت کا اس میں میں سمجھتا ہوں، اور جو عمال ہیں ان کا اس میں بہت جو رول ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. ان کو جس ایگریسو انداز میں چیزوں کو اٹھانا چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا میڈیا اس سلسلے میں بالکل وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی شاید ایک روٹین میں اس کو لے رہے ہیں، دل میں درد تو محسوس کرتے ہیں لیکن کچھ بھی کرنے کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے وہ تیار نہیں ہے، اور شاید ان کو کوئی لائن آف ایکشن بھی نہیں مل رہی. اچھا فیض صاحب، آپ صدا کروں گا اس چینل کے حوالے سے اور سننے والوں سے کہ خدا کے لیے اس کو اجاگر کریں. جہاں جہاں یہ اب ہر ملک کے عوام کے ساتھ رابطوں کی کوئی صورت نکالی جائے اور ہر ملک کی پبلک تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں کسی بھی ذرائع سے. اس سلسلے میں آپ ماشاءاللہ اور فردوس جمال صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں، وہ اس سلسلے میں ایک لاحہ عمل بنائیں کہ مختلف ممالک کے جو عوام ہیں ان تک کیسے کشمیریوں پر ہونے والا ظلم و ستم پہنچایا جائے، ان تک اس کی عکاسی کیسے کی جائے، اور حکومت کو ایسی تجاویز دی جائیں اور ان کو اس بات سے مجبور کیا جائے کہ وہ نکلیں اور ایگریسو انداز میں کشمیر کا مقدمہ دنیا میں پیش کریں، سفارتکاری سے کام لیا جائے. فیضی صاحب اتحاد الامہ اس کو خاص اہمیت دے کر اس مقدمے کو پیش کیا جائے. ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ہم نے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں ایک کشمیر لبریشن کمیٹی بنائی ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں یہ الیکشن کا جو وہ ختم ہو جائے اور نئی حکومت آ جائے پھر ہمارا اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے. اچھا فیضی صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. فیضی صاحب، اتحاد الامہ فورم کے آپ چیئرمین ہیں، اور یقیناً یہ بات تو اتحاد الامہ کی یعنی جو یعنی اس کے یعنی فہرست کے ٹاپ پہ آئے گی کہ کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، شام کا مسئلہ، یہ امت کے وہ بڑے مسائل ہیں جو کہ یعنی امت منتظر ہیں کہ یہ مسائل کب حل ہوں گے. تو اتحاد الامہ فورم کشمیر کے حوالے سے یعنی آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کرنے کے ارادے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو ایک بے حسی کی جو چادر اوڑھی ہوئی ہے ہمارے لوگوں نے،
ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہترین. ہم سوشل میڈیا سے کام لے رہے ہیں, ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, ہم ان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اپنی حکومت کو مجبور کیجیے. اور آج کل بھی ہم نے یہ موو چلائی ہوئی ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کشمیر اور دیگر جو مسلمان ممالک کے پرابلمس ہیں وہ آپ کے ایجنڈے میں کس نمبر پر ہیں. بہترین. اس کو ایجنڈے میں رکھوانے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ اس بات کا بھرپور ایک پلان کیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر, اور حتیٰ کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے تو ہم پاکستان سے باہر جا کر بھی باہر کی گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں جا کر ہم کشمیر پہ ہونے والے ظلم و ستم کو آشکار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. ہم خطوط اور تصاویر کے ذریعے لوگوں تک اور یہ جو مختلف حکومتیں ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان تک ایکسیس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ہو جائے. مختلف پارلیمانی جو لیڈر ہیں مختلف ممالک میں ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں دعا کیجیے کہ ہم یہ سارا کچھ ہم تو فیض صاحب ہم تو یعنی اپنی فیضی صاحب اس حوالے سے ہم تو قبول ہو جائے اور ہم اپنی زندگی میں کشمیر کو آزاد دیکھ لیں اور ہم کشمیریوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے اب تو طلبگار ہیں. فیض صاحب ہم تو اپنی استطاعت سے بڑھ کے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. بعض لوگ یعنی ایک عام معاشرتی فرد, ایک عام پاکستانی جس کے پاس کوئی اتنا بڑا فورم نہیں ہے, یقیناً اس کا دل تو کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے, لیکن اگر وہ کشمیر کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتا ہو تو آپ اس کو کیا تجویز دیتے ہیں کہ کیا کر سکتا ہے ایک عام آدمی؟ چلیں ایک آدمی حکومت میں ہے تو وہ ادھر لابنگ کرے گا, ایک آدمی کے پاس کوئی بڑا فورم ہے اس پہ جا کے بات کرے گا, لیکن ایک عام پاکستانی اگر کشمیر اور اہلیانی کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں عام پاکستانی تو صرف اپنے جذبات کا اظہار ہی کر سکتا ہے نا. اس کو جہاں پہ بھی موقع ملے ان کے ساتھ اخلاقی حمایت اور وابستگی کا وہ اظہار کرے, ان کے لیے رب کے حضور جھک کر اور رو رو کر دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کا خاتمہ کرے, اور جس سطح پر بھی وہ ہے جو اس کے نمائندے بننے کے لیے آ رہے ہیں یا بعد میں جو نمائندے کے طور پہ منتخب ہوں, کم از کم وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر ان سے ملیں اور ان کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ کشمیر کے سلسلے میں حکومتی سطح پر جو وزیر اعظم بنے یا دیگر جو وزیر خارجہ ہوں ان تک یہ بات پاکستان کے عام لوگوں کی پہنچے کہ وہ اس بات کے ساتھ بہت کنسرن ہیں اور ان کی وابستگی ہے اور ان کے جو ہے دل وہ کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ ان کو مزید مشکلات میں اب نہیں دیکھ سکتے. عام پاکستانی جو ہے وہ ایک پریشر گروپ کے طور پر کوشش کرے کہ اپنی سطح پر اپنے صوبائی حلقے میں, اپنے قومی اسمبلی کے حلقے میں وہ پریشر گروپ جو ہیں وہ تشکیل دے اور اپنے نمائندوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ حکومت میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ میں اور ایوان میں یہ صدا بلند کریں کہ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑی موو جو ہے شروع کی جائے, اور اس سلسلے میں پھر اس کا جو دائرہ ہے وہ دیگر مسلم ممالک تک بڑھایا جائے, اور جب ان کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو لے کے نکلا جائے. اور پھر باقی اللہ تعالیٰ نے آپشن تو دیا ہی ہوا ہے کہ اگر مسلمان ممالک مل جائیں اور وہ ہندوستان کا جو بائیکاٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ٹول ہوگا, اور پھر جہاد تو ہے ہی انشاءاللہ تعالی. چلے جی فیضی صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی جمال صاحب, فیضی صاحب کی گفتگو سن لی آپ نے؟ جی فیضی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, اور خاص کر فیضی صاحب کی ایک بات ساتھ اپنے طور پہ ان کو ایک وکلا ہیں کچھ انہوں نے اپنے ساتھ ملائے ہیں,
ماشاءاللہ بڑی ہمت اور محنت سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اصل چیز ہے، یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں سراتا ان کی جو بھی ایفرٹس ہیں، جو بھی ان کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں کشمیر کے لیے. اصل دیکھیں یہ تو پاکستانی قوم کا ہر فرد کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے، جذبے ہیں، وابستگی، لیکن عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا لوگوں کو نہیں پتہ ہے. مثلا یہ کہ جیسے فیضی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کم از کم یہ کر سکتے تھے اپنے حلقے کے حد تک جو نمائندہ آپ کا جیت کے اسمبلی میں جائے گا اس کو کنونس کریں، اس کو یہ شعور دے دیں کہ آپ نے کشمیر بھی دیکھیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارے پورے کسی بھی مین سٹریم جتنے ہماری پارٹیاں ہیں کسی کے منشور میں کشمیر شامل ہی نہیں ہے. جی بالکل، کشمیر کسی کے منشور میں شامل ہی نہیں ہے. تو وہ کیسے کشمیر پہ بات کر لیں گے؟ شامل کب رکھیں گے؟ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل انہوں نے رکھی ہے. آپ کی نالیاں پکے کریں گے، آپ کو صحت کارڈ دے دیں گے، سڑکیں بنائیں گے. اس وقت رکھیں گے جب حکمرانوں کو، ہمارے نمائندوں کو، ہمارے پولیٹیشین کو، سیاستدانوں کو اس بات کا جب علم ہوگا کہ عوام یہ چاہتی ہے، عوام اس کا اظہار بھی کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ عوام کے مفاد کا کام ہے، کشمیر ان کا ایشو ہے تو یہ ہم رکھیں گے. المیہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں عبداللہ صاحب آپ مجھے بتائیں ہمارے جو پرائم منسٹر تھے 3 دفعہ جو الیکٹ ہو کر آگے، کشمیر کے حوالے سے کتنے بیان انہوں نے دیے؟ 3 دفعہ نااہل ہوا ہے. میں تو شروع میں عرض کر دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 2016 میں برہان وانی شہید ہوا جی، اس کے بعد ابھی سبزار شہید ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں پاکستان سے نہیں گئے. آپ نے کہا میاں صاحب کہ پاکستان سے بمبئی میں جا کر اٹیک ہوا، آپ نے یہ بیان تو دے دیا، لیکن جو کشمیری تھے وہ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، کشمیر میں پلے بڑے تھے، وہ پاکستان کے لیے وہاں قربانیاں دے رہے تھے، شہید ہوئے. ان کو شہید سری لنکن آرمی نے نہیں کیا، ان کو شہید جو ہے نا کسی اور ملک کی آرمی نے نہیں کیا، ان کو آپ کے چہیتے، آپ کی پیاری مودی سرکار کی آرمی نے ان کو شہید کیا. ان پہ آپ نے کتنے بیان دیے؟ میرے سامنے ایک بھی بیان نہیں آیا. میں گوگل سرچ کر کے آیا ہوں میاں صاحب کا کوئی بیان مجھے ملے، لیکن حسرت سے کہہ رہا ہوں کہ میں ناکام ہو گیا، مجھے کوئی بیان کشمیر کے اوپر ان کا نہیں ملا. جبکہ میں 1 مہینے کی آپ کو رپورٹ دے دی کہ 80 شہادتیں ہوئی ہیں. اگر آپ کے پاس فوٹیج ہوتی یہاں پہ آپ کے پروڈیوسر صاحب چلاتے ہیں وہاں 1 مہینے کے اندر 20 گھروں کو مسمار کیا گیا. عبداللہ صاحب بارود گھر میں رکھتے ہیں، اور اتنے پیارے گھر، اتنے شاندار گھر، اتنے خوبصورت گھر. ایک گھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے خانوادے کا، ایک خاندان کے امیدوں کا محور ہوتا ہے. جی بالکل، زندگی بھر کی کمائی سے نچوڑ کر وہ ایک گھر خوابوں کا ایک بسیرا ہوتا ہے. اس کو انڈین آرمی کیا کرتے 22 گھر میں کہہ رہا ہوں پچھلے مہینے میں مسمار کیے بارود، اور اس کی ویڈیوز فوٹیج بھی بناتی ہے، خود آرمی بنا رہی ہے. اس کو دھماکے سے اڑایا جاتا ہے، اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب، آپ کے وزیر اعظم صاحب، آپ کے وزیر خارجہ صاحب گونگے بیٹھے ہوئے، ایک بیان تک اس پہ نہیں دے رہے. تو یہ ہماری کشمیر سے وابستگی کا عالم. دیکھیں کشمیر کا جو حصہ ہے، کشمیر کی جو زمین ہے، آپ جب تک یہ شعور قوم کو نہیں دے دیں گے، اور قوم جب تک یہ شعور نہیں لے گی کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان ہے، سری نگر اسلام آباد ہے، سری نگر اسلام آباد ہے، سری نگر لاہور ہے، سری نگر کراچی ہے، پشاور ہے. جب تک آپ یہ شعور نہیں رکھیں گے تب تک آپ کشمیر کو ایک مسئلہ سمجھیں گے جو انڈیا پاکستان کے درمیان ہے. دیکھو آپ ان کی سرحدیں دیکھو، آپ کے اور افغانستان کی جو سرحد ہے وہ سرحد وہ نہیں ہے جو آپ کے اور کشمیر کے، وہ کنٹرول لائن ہے آپ کی سرحد جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. کنٹرول لائن کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مطلب آپ اس کو کھینچ کے ادھر لے سکتے ہیں، لا کے ادھر لا سکتے ہیں. وہ آپ اور ان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کا گھر کا مسئلہ ہے. کشمیری جو وہاں پہ دیکھیں، مجھے میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کسی کا، وہ کہہ رہا میں سری نگر میں گیا تو ایک آدمی سے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں، پاکستانی ہوں. اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں. ارے وہ آگے سے اس کو تنز کر رہا ہے، پاکستانی نہیں ہے. مطلب دیکھیں یہ چیز ہے، وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں جی نہیں وہ تو فلانا فستانی. تو یہ چیز ہمیں سب سے پہلے ہمارے جو حکمران ہیں، نااہل حکمران، انہوں نے مسئلہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈال کے رکھا. کشمیر کے حوالے سے بہت دفعہ انڈیا سے سودے بازی بھی کی، کشمیر پہ خاموش رہے. کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ میں یا جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں ان میں اس طرح نہیں اٹھایا جس طرح ان کو اٹھانا چاہیے تھا.
اور ہمارے میڈیا بھی ظاہر ہے ابھی سارا دیکھیں الیکشن کے وہاں کوئی شہادتیں اور وہ نہیں دکھا رہا ہے یا کم دکھا رہا ہے، یا یہ کہ اپنے تمام سرگرمیاں جو ہے وہ الیکشن کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے. تو ضروری ہے کہ کشمیر کو ہم سیریس لے لیں، کشمیر کو حقیقی معنوں میں جو کشمیر کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ. چلیں جمال صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں. ناظرین کرام، یہ باتیں سن کے پھر جس طرح آغاز میں نے کہا تھا کہ بس اوقات مایوسی بہت حد تک بڑھ جاتی ہے، لیکن مایوسی یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. جب مایوسی ختم ہوتی ہے تو پھر یہ شرمندگی تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں کیوں پاکستانی ہوں. یعنی اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان پہ ہمیں فخر نہیں ہے، یعنی اپنے حکمرانوں کی کرتوت کی وجہ سے، اپنی جو لیڈرشپ ہے یا اپنے جو پارٹی کے بڑے ہیں یا اپنے جو ہمارے اوپر برسر اقتدار اور جو مسلط شدہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے بس اوقات شرم محسوس ہوتی ہے. نا امیدی تو اس لیے نہیں کہ حق و باطل کی یہ جنگ اور سچائی، آزادی اور ظلم کے درمیان یہ جنگ، یہ حق کی فتح ہوگی، کشمیریوں کی آزادی یعنی ان کے لیے ان کا مقدر بنے گی، کشمیر آزاد بھی ہو جائے گا. اور جو جذبہ ہے کشمیریوں کا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ خواب ان کے شرمندہ تعبیر بھی ہوں گے. لیکن اتنی ڈھیر ساری شہادتوں کے بعد اور اتنی ڈھیر ساری شہادتیں ہوتے وقت ہماری یہ خاموشی یقیناً یہ ہماری مسلمانیت پہ بھی، ہماری انسانیت پہ بھی اور ہماری پاکستانیت کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان واحد کشمیر کا وکیل ہے جو کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے. پاکستان واحد کشمیر کی امید ہے جس سے کشمیری اپنی امید لگائے بیٹھے ہیں. پاکستان نظروں کا محور ہے کشمیریوں کا، اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم مڑ کے ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے. یارانی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. یہ تو پکی بات ہے، مودی سرکار ہو یا کوئی اور سرکار ہو، شکست ان کا مقدر بنے گی. لیکن سوال ہے ہماری انسانیت کے اوپر، ہماری مسلمانیت کے اوپر اور ہماری پاکستانیت کے اوپر. بحیثیت مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ بحیثیت انسان ہم انسانیت کی نسل کشی کے خلاف ہم کتنا یعنی اپنی آواز اٹھا رہے ہیں؟ اور بحیثیت پاکستانی ہم اپنی شاہ رگ کو بچانے کے لیے جو ہم سے کٹی ہوئی ہے لیکن ہم بے حس لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں. دنیا میں شاید یہ بالکل عجیب بات ہو کہ ہماری شاہ رگ ہم سے کٹی ہوئی ہے، الگ ہے، اور ہم زندہ ہیں. ہم زندہ نہیں ہیں بلکہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم سن ہو چکے ہیں. جس طرح کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو اسے انجیکشن لگا کے اس کا جسم بے حس کر دیتا ہے، ہماری مثال بھی وہی ہے. اگر ہمارے اندر حس ہوتی، ہمارا ضمیر جاگا ہوا ہوتا تو یقیناً ہم اس کشمیریوں کا درد محسوس کرتے، ہم فلسطینیوں کا درد محسوس کرتے، ہم شامیوں کا، لبنانیوں کا، عراقیوں کا، افغانیوں کا درد محسوس کرتے. کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، جو بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اس میں 0% بھی جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. جب جسم کی، یہ میری انگلی ہے، اگر یہ کٹ جائے تو میرا پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، یہ مومن کی مثال ہے. لیکن اگر یہ انگلی کٹ جائے اور میرا باقی جسم سن ہو تو باقی جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حس اس کے اندر، وہ درد برداشت کرنے کی، درد محسوس کرنے کی اور کراہنے کی اور چیخنے کی، چلانے کی جو حس ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہماری مثال بھی یہی ہے.
تو یہ جو مردہ ضمیر ہے، یار ہم نے امریکہ سے کیا شکوہ کرنا ہے، یورپ سے، مغرب سے، رشیا سے، اقوام متحدہ سے، یہ تو سارے ان کے بنے ادارے ہیں، ان کی مرضی سے چلیں گے. ہم انڈیا سے کیا ہم یعنی شکوہ کریں، وہ تو ہے ہی جمہوریت کے نام پہ ایک کالا دبا، وہاں پہ جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، کس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہم تو صرف ابھی پاکستان سے شکوہ کر رہے ہیں، اپنے حکمرانوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اس وقت کشمیری اقوام متحدہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، نہ ہی وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ یورپ کی طرف، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اور ہم کس طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جواب ہم سب پاکستانیوں نے دینا ہے. اسی لیے تھوڑی سی اپنی حس کو بیدار کریں اور اپنا جو ضمیر جو ہمارا مر چکا ہے اس کے اندر تھوڑی سی سانس ڈال کے ذرا اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ ہمارے نام پہ، ہمارے ملک کے نام پہ مر مٹ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مثال اردو